علامہ فاروق صاحب قبلہ، قاری عبد المجید صاحب قبلہ، علامہ عمران خان اشرفی صاحب قبلہ، آپ کی دعائیں چاہتا ہوں کہ مریض عشق کو خاک شفا تقسیم کرتا ہے، مریض عشق کو خاک شفا تقسیم کرتا ہے، مدینہ میرے آقا کا دوا تقسیم کرتا ہے۔ اب آنے والے شعر میں اگر سچائی ہوگی تمام لوگ تائید کریں گے، ذرا محبت سے کہتے ہیں پر یا رسول اللہ۔ یہ دیوانوں کی محفل ہے اور آقا کی محفل میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جشن عید میلاد النبی۔ آپ شعر دیکھیں، شاعر کہتا ہے کہ مریض عشق کو خاک شفا تقسیم کرتا ہے، مدینہ میرے آقا کا دوا تقسیم کرتا ہے۔ گرمیوں کے موسم میں جب جھلستا ہے بدن تو نبی کا شہر ہی ٹھنڈی ہوا تقسیم کرتا ہے۔ جھلستا ہے بدن جب گرمیوں کے سخت موسم میں تو نبی کا شہر ہی ٹھنڈی ہوا تقسیم کرتا ہے۔ اور آخری شعر دیکھیں سنجر بھائی، علامہ فاروق صاحب قبلہ، مختار بھائی، کہ مریض عشق کو خاک شفا تقسیم کرتا ہے، مدینہ میرے آقا کا دوا تقسیم کرتا ہے۔ جھلستا ہے بدن جب گرمیوں کے سخت موسم میں تو نبی کا شہر ہی ٹھنڈی ہوا تقسیم کرتا ہے۔ اور مدینے سے خزانہ عشق کا آتا ہے بھارت میں، اور بریلی سے میرا احمد رضا تقسیم کرتا ہے۔ مدینے سے خزانہ عشق کا آتا ہے بھارت میں، اور بریلی سے میرا احمد رضا تقسیم کرتا ہے۔ آئیے حضرات، اب ختم المرسلین کا ذکر کرنے کے لیے غلام مرسلین تشریف لا رہے ہیں۔ کہہ دیں مچل کے سبحان اللہ۔ آپ سبحان اللہ بولتے ہیں، آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ آپ کو پتا ہے اس کا کیا فائدہ آپ کو ملے گا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جب کوئی ایک بار سبحان اللہ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نام سے جنت میں کھجور کا درخت لگا دیتا ہے۔ آپ جشن عید میلاد النبی میں تشریف لائے ہوئے ہیں، یہ علماء کی نورانی جماعت آپ کی نگاہوں کے سامنے میں ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہمارے برادر اکبر اور کرم فرما حضرت حافظ و قاری عبد المجید صاحب قبلہ یہ تشریف فرما ہے، ان کی محبتیں، ان کی دعائیں لے کر وارث رضا ایک شعر پڑھ رہا ہے آمد رسول کی مناسبت سے۔ شاعر نے کہا کہ یاسین قاف صاد تو رتبہ انہی کا ہے، قرآن کے ہر سی پارے میں چرچا انہی کا ہے۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی نے اپنی انگلی کا اشارہ کر کے چاند کو دو ٹکڑے کیا۔ یہ واقعہ کو آپ نے بارہا سنا ہوگا، لیکن اس کو شاعری میں کیسے کیا جاتا ہے یہ سنیں آپ۔ یاسین قاف صاد تو رتبہ انہی کا ہے، قرآن کے ہر سی پارے میں چرچا انہی کا ہے، کیسے نہ ٹوٹ جاؤں یہ کہنے لگا قمر، ارے جن کے لیے بنا ہوں اشارہ انہی کا ہے، کیسے نہ ٹوٹ جاؤں یہ کہنے لگا قمر، جن کے لیے بنا ہوں اشارہ انہی کا ہے۔ آئیے میں چند اشعار کے لیے مہمان شاہ جناب حضرت غفران خان اشرفی کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ نعرہ لگائے نعرہ۔ میں یوپی کے سرزمین پہ پڑھا کرتا ہوں، کلکتے میں کہیں نہیں پڑھا، پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں۔ شاعر کہتا ہے کہ طاقت عشق نبی دکھلاؤں کیا۔ حضرت علامہ مولانا فاروق احمد صاحب قبلہ رضوی بڑی آن بان تزگو احتشام کے ساتھ تشریف فرما ہے، ان کے حوالے سے کہ طاقت عشق نبی دکھلاؤں کیا، آسماں کو میں زمین پر لاؤں کیا۔ دیکھیں اگر چوتھے مصرے میں اگر سچائی ہوگی، آپ کی بھی یہی خواہش ہوگی، اور آپ اسی خواہش میں اسی سوچ میں اگر اپنے شب و روز کو گزارتے ہوں گے تو انشاءاللہ چوتھے مصرے پہ کوئی شخص خاموش نہیں بیٹھے گا۔ کہ طاقت عشق نبی دکھلاؤں کیا، طاقت عشق نبی دکھلاؤں کیا، آسماں کو میں زمین پر لاؤں کیا، ہر نفس دیدار کو تڑپے ہے دل، یا نبی کیا کروں مر جاؤں کیا، کو تڑپے ہے دل، ہر نفس دیدار کو تڑپے ہے دل، یا نبی کیا کروں مر جاؤں کیا۔ دوبارہ پڑھنے کا حکم ہو رہا ہے کہ طاقت عشق نبی دکھلاؤں کیا، آسماں کو میں زمین پر لاؤں کیا، ہر نفس دیدار کو تڑپے ہے دل، یا نبی کیا کروں مر جاؤں کیا، یا نبی کیا کروں مر جاؤں کیا۔ آئیے اسی بولتی اور گونجتے ہوئے ماحول میں اب اس شاعر سے ملاقات کریں جنہوں نے اپنی پوری زندگی صرف نبی کی نعت پڑھتے ہوئے گزاری ہے، آج بھی نبی کی نعت پڑھتے ہیں، ان کی خواہش ہے کہ قبر میں بھی جائیں تو نبی کی نعت پڑھیں۔ جناب بادشاہ ترنم بلبل باغ مدینہ حضرت سلیم اشرفی آپ کے حوالے ہو رہے ہیں، پورا مجمع یہاں سے لے کر وہاں تک نبی کی محبت میں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ لگائیں۔ کام آیا حشر میں دامن سرکار بہت کام آیا، خوف طاری تھا اندھیرا تھا مگر اے آقا، قبر میں آپ کا دیدار بہت کام آیا،
خوف طاری تھا اندھیرا تھا مگر اے آقا قبر میں آپ کا دیدار بہت کام آیا. ایک دم مائک پہ جگہ نہیں ہے کہ میں ٹائم نہیں کہ میں مائک پہ کھڑا رہوں, اس لیے بغیر کسی تاخیر کے میں یہ